بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، پہلے خطبے میں آپ نے سنا کہ اس وقت جس عذاب سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں. ظاہر بات ہے یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جیسے کہ انسان کو شدید قسم کی تکلیف ہو اور وہ چیختا رہے مر گیا، رڑ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لیکن اس بیماری کا علاج نہ کرے. اب یہ جو کچھ میں نے پہلے خطبے میں عرض کیا، سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. ہر چیز حکومتوں کے کھاتے میں ڈال کے میں اور آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے مجھے آپ کو آج ابھی اور اسی وقت سے اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ میرا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کس قسم کا ہے. استاد جی، ہم جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک جملہ بولا جاتا تھا 60%. دھونی صاحب، وہاں پر پاس ہونے کے لیے 60% نمبر چاہیے، اگر 59.5 آ گئے تو بچہ فیل ہے. اور یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، یہ اعزاز صرف دینی مدارس کو حاصل ہے. میں سعودی عرب جانے سے پہلے 6 سال دینی مدرسے میں پڑھا ہوں کہ وہاں پر سالانہ امتحان میں 100 نمبر اخلاق کا بھی ہوتا ہے. اگر کل نمبر 1200 ہے نا تو 1100 پڑھائی کا نمبر ہوگا، 100 نمبر اخلاق کا ہے. اور یہ تمام کے تمام مدارس میں، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی یہ سلسلہ موجود ہے، السیرت والاخلاق کے نام سے وہ باقاعدہ نمبر دیتے ہیں. اور پھر جس طالب علم کا پورے سال میں ریکارڈ صحیح رہا ہو، پڑھائی، حاضری، استادوں کے ساتھ رویہ، اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ اس کا سلوک، یہاں تک کہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں ایک طالب علم کی 5 نمازوں کی حاضری لگائی جاتی ہے. اور اگر کوئی طالب علم ایک دفعہ نماز سے پیچھے رہا، سویا رہ گیا، ہاسٹل میں وارننگ ملے گی. دوسری دفعہ سویا رہ گیا، اس کو تحریری طور پر متنبہ کیا جائے گا. اور اگر تیسری مرتبہ سویا رہ گیا تو پھر پکی چھٹی. سونی صاحب، ادارے کا ذمہ دار شخص آئے گا، اس سے کہا کہ بیٹا تیرے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، میں 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ آؤں گا، اپنا سامان باندھ، تیرا ٹکٹ پاسپورٹ تیار ہے، چل بھاگتا ہو. کیا یہ کام ہم اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کی تقوی کی بنیاد پر تربیت اور پرورش کیجیے. قرآن کے ساتھ بچوں کو جوڑیے، حدیث کے ساتھ بچوں کو جوڑیے، مسجد کے ساتھ بچے کا تعلق قائم کیجیے. ایسے بد نصیب والدین موجود ہیں، بلکہ میں اس سے بڑا لفظ استعمال کروں گا، ایسے جہنمی اور لعنتی والدین موجود ہیں کہ اگر بچہ داڑھی رکھ لے ان کو پھٹکی پڑ جاتی ہے. وہ تو کیڑی عمر سے داڑھی رکھ لیے. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں، مسجد میں آنے کی وجہ سے والدہ نے یہاں تک کہہ دیا تم سیتے جاننے، میں تمہیں اپنا دودھ ہی نہیں بخشنا. وہ پاگل دیے پترے اور نائٹ کلب جا رہے ہیں، وہ مجرا ویکھن جا رہے ہیں. سب سے بڑا سبب تباہی اور بربادی کا یہی ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میری والدہ فجر کی اذان سے پہلے مجھے بیدار کرتی تھی. یاد رکھیے، امام احمد بن حنبل کو امام اہل السنہ کہا جاتا ہے، اور میری معلومات کے مطابق حدیث کی تمام کتابوں کو جمع کر لیے جائے، مسند احمد بن حنبل سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کرام میں امام احمد بن حنبل کا نام شامل ہے. یہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. فرماتے ہیں میری والدہ فجر سے پہلے مجھے بیدار کرتی تھیں
اور کم از کم آدھے سے پون کلومیٹر دور مسجد ہوتی تھی، اور میری باپردہ والدہ مجھے باقاعدہ خود مسجد چھوڑنے جایا کرتی تھی۔ یہ ایک مثال ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ اگر میں یہاں پوچھنا شروع کروں نا کہ آپ کی مسجد میں آج فجر کے وقت کتنے بندے تھے، تو سب کو سمجھ آ جائے گی۔ اور پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جس گھر میں 10 سال یا اس سے زیادہ عمر کا ایک فرد بھی فجر کے وقت سویا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس گھر سے بے برکتی کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے اہم اور سب سے ضروری کام، رزق کس کے ہاتھ میں ہے بھائیو؟ تعلیم کے ساتھ رزق کا کوئی تعلق ہے استاد جی؟ یہاں کتنے ڈگریوں والے ہوں گے اس مجمع کے اندر جو شاید ایک ریڑھی لگانے والے سے بھی ماہانہ کم پیسے کماتے ہوں گے۔ رزق اس کا ہاتھ، اس ذات کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے رازق کو چھوڑا، رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، نتیجتاً ہمارا ذہن مادی ہو گیا، میٹیریلزم نے ہمارے دماغ پر قبضہ کر لیا، ہم نے حلال و حرام کی پہچان ختم کر دی۔ جب رزق کے سلسلے میں حلال و حرام کی پہچان ختم ہوگی تو زندگی کے باقی معاملات میں بھی حلال و حرام کی پہچان ختم ہوگی۔ کیوں؟ دین آپ کو عقیدہ سکھاتا ہے، دین آپ کو اللہ کا ڈر سکھاتا ہے، دین آپ کو شرم و حیا سکھاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا باقاعدہ حصہ ہے۔ شریعت نے کسی اور گناہ کی پاداش میں رجم کا حکم نہیں دیا، پتھر مار مار کر مار دینا، صرف ایک جرم ہے اور وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے۔ اور آج بھی میں یہ نہیں کہتا کہ سعودی عرب کے اندر 100% اسلام ہے، لیکن یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ آج بھی اگر جرائم کے اعتبار سے کوئی ملک سب سے زیادہ نیچے ہے تو کون سا ہے؟ سب جانتے ہیں، سعودی عرب۔ اپنے گھروں سے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ اگر کوئی آ کر آپ کے بیٹے کے بارے میں، آپ کی بیٹی کے بارے میں شکایت کرتا ہے، برا منانے کی بجائے معاملے کا جائزہ لیجئے۔ وہ بندہ آپ کا دشمن نہیں، وہ آپ کا محسن ہے۔ حکومتوں کو برا بعد میں کہنا، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ والدین بذات خود اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل اور نمونہ بنائیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک باپ خود سگریٹ پیتا ہے، وہ اپنے بچوں کو روک سکتا ہے؟ ایک باپ خود بے نماز ہے، وہ اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک عورت خود شمع محفل بن کر سرے عام گھومتی پھرتی ہے اور وہ کہے کہ اس کی بچی کی لوگ عزت کریں، احترام کریں، اور اس کی بچی جو ہے وہ با پردہ بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آج اس موضوع کا انتخاب کیوں کر رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ کیوں رو رہا ہوں اس شدید گرمی کے موسم میں؟ اس لیے کہ یہی اولاد میرے اور آپ کے لیے جنت جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے اور جہنم جانے کا پروانہ بھی بن سکتی ہے۔ پچھتانے سے بہتر ہے وقت سے پہلے احتیاطی تدابیر کر لی جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو پابند کر دو، موبائل انٹرنیٹ استعمال نہ کریں، لیکن اس کی حدود و قیود کا تعین کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شادی ہوتے ہی علیحدہ ہو جاؤ، مشترکہ خاندانی نظام کے اندر رہو، لیکن ان سفید داڑھیوں والوں سے میں اللہ کے نام پر یہ گزارش کروں گا، اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے چوتراہٹ چھوڑ دو، وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چلنا سیکھو، شرعی حدود و قیود کو سمجھو۔ اور اسی طریقے سے میں یہ بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ذہن اور سوچ کو بدلو، مادی سوچ سے باہر نکلو، اور تعلیم کو تعلیم برائے روزگار نہیں، تعلیم برائے تربیت سمجھو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
رب کائنات سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری حکومتوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ قوانین سخت کریں تاکہ مجرموں کی شدید حوصلہ افزائی ہو، ان کی کمر ٹوٹے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. رب کائنات